تاریخ کے ایک اور موڑ کے بعد سندھ کی ریت دوبارہ بدلنے لگی۔ ترخا نصر دھیرے دھیرے کمزور ہوا اور ایک نئی طاقت ابھرنے لگی۔ یہ کلہورا دور تھا، ایسی حکمرانی جس نے سندھ پر گہرا اثر چھوڑا، صرف طاقت سے نہیں بلکہ پہچان سے۔ کلہورے صرف حکمران نہیں تھے، وہ زمین اور عوام سے گہرا رشتہ رکھتے تھے۔ ان کا عروج مختلف تھا، یہ صرف تلوار سے شروع نہیں ہوا بلکہ اثر، عقیدہ اور مقامی بنیادوں سے۔ سندھ بھر میں ان کا اثر بڑھتا گیا، اور جیسے جیسے ان کی طاقت پھیلی، عمرکوٹ جیسی جگہ پھر اہم ہو گئی۔ اس مرتبہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑی سوچ کا حصہ بن کر، ایسی سوچ جو قبضہ، استحکام اور ثقافتی قوت پر مبنی تھی۔ عمرکوٹ جو صحرا میں کھڑا تھا، اب ایک بڑھتی ہوئی نظام کا حصہ بن گیا۔ تجارتی راستے زیادہ مصروف ہو گئے، آمد و رفت بڑھ گئی۔ قلعہ دھیرے دھیرے نئے دور کے مطابق ڈھلنے لگا۔ کلہورا دور میں سندھ نے دوبارہ تعمیر دیکھی، انتظامی نظام بہتر ہوا، مقامی ادارے مضبوط ہوئے، اور عوام کے لیے زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس ہونے لگی۔ عمرکوٹ کے اندر زندگی جاری رہی، مگر ایک نئے لہجے کے ساتھ۔ بازار بڑھنے لگے، مسافر زیادہ آنے لگے۔ قلعہ اب صرف بچاؤ کی نشانی نہیں تھا بلکہ رابطے کی علامت بن گیا۔ ایک رابطہ علاقوں کے درمیان، ثقافتوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان۔ لیکن طاقت کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ کلہورا حکمرانی کے دوران بھی باہر سے دباؤ برقرار رہا۔ مخالف طاقتیں نظر رکھے ہوئے تھیں، اور طاقت کا توازن کبھی پوری طرح محفوظ نہیں رہا۔ پھر بھی کلہوروں نے ایک عرصے تک سندھ کو جوڑ کر رکھا۔ ان کی حکمرانی نے اس خطے کو پہچان دی اور ایک نئی سمت۔ اور عمرکوٹ اس کہانی کا خاموش مگر اہم حصہ بنا رہا۔ صحرا میں مضبوط کھڑا، ایک اور دور کو گزرتا دیکھتا رہا۔ لیکن جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، تاریخ اپنی اگلی چال کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ دور افق پر ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، اور جلد سندھ ایک اور بڑی تبدیلی کا سامنا کرے گا، اور عمرکوٹ پھر سے تبدیلی کے کنارے پر کھڑا ہوگا۔ اگلا ایپیسوڈ، عمرکوٹ انڈر دا تالپرس۔